اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدہ نمبر 19 قوله تعالی قوله یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول عقیدہ نمبر 19 میں ہے وقدر لهم اقدارا. کیا وقدر لهم اقدارا؟ ان کے میں دو ترجمے کرتے ہیں آپ لوگ کیونکہ اس عقیدے کے دو ہی مطلب آتے ہیں. وقدر لهم اقدارا اللہ تبارک و تعالی نے لهم میں ہم ضمیر جو ہے وہ مخلوق کی طرف راجع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے مقدروں کو تقدیروں کو مقرر کیا. وقدرہ اور مقرر کیا اللہ تبارک و تعالی نے لہم مخلوق کے لیے اقداراً تقدیروں کو. یہ ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وقدر لہم اقدارا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے اندازوں کو مقرر کیا. کیا کیا؟ اندازوں کو مقرر کیا. یہاں پر اس عقیدے کی جو ہے وہ دو مطلب ہی ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے تقدیر مقرر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے تقدیر مقرر کی ہے. کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے 50,000 پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور ان کو فرمایا اکتب. کیا فرمایا؟ اکتب. تو اس نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اس نے جو ہے کہا کہ قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دے. تو یہ جو ہے یہ تقدیر جو ہے ان کا لکھا گیا. پھر جو ہے ہر انسان جو ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں 5 باتیں لکھی جاتی ہیں. پہلی بات یہ لکھی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے. دوسری یہ لکھی جاتی ہے کہ اس کا نیک اعمال کتنے ہوں گے، بد اعمال کتنے ہوں گے. تیسرا یہ کہ اس کو یعنی اس کا رزق کتنا ہوگا. تیسرا یہ کہ چوتھا یہ کہ یہ شقی ہوگا یا نیکبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جوانی یعنی وہ کہاں سے کمائے گا، یعنی وہ کس طرح اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہوگا. تو یہ 5 باتیں جو ہے ان کے بارے میں لکھی جاتے ہیں. اس کی عمر کے بارے میں، اس کے رزق کے بارے میں، اس کی شقی اور بدبختی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں. اور 5واں یہ کہ وہ جوانی جو ہے یعنی وہ کیسی کرے گی. سمجھا کہ یعنی رزق جو ہے وہ کہاں سے کمائے گی. تو یہ 5 باتیں جو ہے ان کے بارے میں لکھی جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا کہ بے شک ہر اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام جو ہے وہ کیا ہے، تقدیر کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہوا، اس عقیدے سے جو ہے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے جو ہے وہ تقدیر مقرر کیا ہے. اس کے تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کیا وہی جو ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. پھر تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق، تقدیر مبرم. تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کسی مخلوق یعنی انسان کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہو کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کا تقدیر یہ ہوگا، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کا یہ تقدیر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. دوسرا ہے تقدیر مبرم. مبرم کا معنی ہے اٹکل فیصلہ. اس میں جو ہے وہ تقدیر ایک ایسا تقدیر ہے جس میں جو ہے کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے استاذ محترم مفتی انس رحیم صاحب فرماتے تھے کہ انسان میں تقدیر معلق کا 80% ہوتا ہے، صرف یہ 20% جو ہے تقدیر مبرم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آج کل جو لوگ جو ہے اپنے غلط اعمال کے لیے جو ہے تقدیر کا حوالہ دے دیتے ہیں نا، یہ غلط بات ہے. کیونکہ انسان میں جو ہے 80% جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تقدیر معلق کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے استاذ محترم فرماتے ہیں مفتی انس صاحب کہ آپ ہر عمل
اس نے ہر نیک عمل یا ہر بد عملوں سے اجتناب اور ہر نیک عمل کو بجلانا اس عقیدے سے کرو کہ اس عمل کا تعلق جو ہے تقدیر معلق سے ہوگا، میرے اس عمل پر ڈیپینڈ کرے گا، اگر میں یہ کام کروں گی تو یہ ہوگا، اگر یہ نہیں کروں گی تو یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر ہر انسان، ہر مخلوق کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا ہے؟ تقدیر مقرر کیا۔ یہ تو ایک مطلب میں نے بتا دیا۔ دوسرا مطلب وقدر لهم اقدارا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کے لیے جو ہے انداز مقرر کیا ہے۔ کیا کر دیا؟ انداز مقرر کیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، سورۃ الاعلیٰ ہے 30واں پارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں برابر ٹھیک کر دیا، فسوا ٹھیک کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کو قدرا، آپ کا اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر راہ بتلا دی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسامت کو کتنے خوبصورت انداز میں بنایا ہے، نہ تو ایک ہاتھ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ جو ہے کیا ہے ناک کو کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے درمیان میں رکھ دیا ہے، نہ تو یہ اتنا بڑا ہے کہ چہرے سے بڑا ہے، صحیح ہو گیا، کتنے ہر عضو کو جو ہے کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے مقرر کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہو یہ زمین اور آسمان میں جتنے بھی نظام ہے، کتنے حسن کارکردگی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انتظام کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، منظم کیا ہے خاص ترتیب اور اندازے کے ساتھ۔ ہم اگر کسی کو دعوت دینا چاہے، کتنے زیادہ ہم جو ہے اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، کتنے ہم اندازے مقرر کرتے ہیں کہ اتنے لوگ آنے والے ہیں تو اتنے چاول بنائیں گے، اتنے لوگ آنے والے تو اتنے چاول، لیکن یہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کے جو ہے اعمال افعال کے لیے اتنے خوبصورت اندازوں کو مقرر کیا کہ اس میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے اس میں نہ تو کمی ہوئی اور نہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ یعنی اس نظام کو کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ سائنسدان کی عقل کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہر انسان کو جو ہے احسن انداز کے ساتھ بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سب سے بڑا، سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ تو اس عقیدے میں جو ہے میں نے بتا دیا کہ اس کے دو معنی آتا ہے۔ عقیدہ نمبر 20 کی طرف ہم جاتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 20 میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے ایک میعاد، آجالاً میعاد یا مدت مقرر فرمایا ہے، وضرب مقرر فرمایا ہے، لہم مخلوق کے لیے، آجالاً مدت اور میعاد۔ اس عقیدے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنی بھی اشیاء ہے وہ ممکنات میں سے ہے۔ اور یہ ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی کہ جو اشیاء ممکنات ہو اس کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وجود اور عدم وجود برابر ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جو چیز ممکنات ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مرنے والا ہے۔ تو ان ممکنات کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فنا اور ہلاک ہونا ہے نا۔ تو ان تمام مخلوقات کے فنا اور ہلاک ہونے کے لیے جو ہے ایک مدت اور میعاد مقرر کیا ہے، جس کو اجل کہا جاتا ہے، موت، یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ اجل کہتا ہے۔ تو یہ اجال جو ہے یہ اجل کا جمع ہے، یعنی تمام مخلوقات کے فنا اور ہلاک ہونے کے لیے جو ہے کیا آیا ہے؟ جو ایک مدت اور ایک میعاد مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کو جو ہے اجل کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ ہر انسان یا ہر شے جو مرتا ہے
تو اس کا تو اس سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مدت جو ہے وہ مقرر ہوا ہے، چاہے یہ طبعی موت مرے یا چاہے کسی قتل یا چاہے غرق یعنی گرنے کی وجہ سے یا ڈوب جانے کا وجہ سے یا سیلاب کے آنے کی وجہ سے جو بھی سبب ہو اس کا موت کا، لیکن جب یہ مر گیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا یہ مدت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی لکھا تھا. کیا کہتے ہیں؟ اتنا ہی لکھا تھا. قرآن میں آتا ہے نا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اذا جاء اجلهم، جب مخلوقات کا موت آئے گا، فلا يستأخرون ساعة، تو پس مخلوق کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس کو پیچھے کرائے، ولا يستقدمون، اور نہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک سیکنڈ جو ہے اس کو آگے کر لے. قرآن میں دوسری جگہ تھا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کیا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، کسی نفس کو بھی کیا ہے یہ اختیار نہیں ہے ان تموت کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، ایک مقرر میعاد میں. سمجھ آ گئے؟ وہ میعاد سے پہلے جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنے باپ ابو سفیان اور میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور میرے شوہر محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ نفع پہنچا دے. کے ذریعے سے نفع پہنچ جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عمر لمبی ہونے کی دعا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیبہ مدت محدود ہو چکی ہے، رزق جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہے، لہٰذا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اب وہ کسی عمر میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا. نعوذ باللہ، میں نے کہا نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، مطلب کیا ہے یہ نہیں کرے گا. لہٰذا آپ کو یوں کہنا چاہیے، یوں دعا کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے اور جنت کی راہ جو ہے مجھے نصیب فرما دے. یعنی اس طرح دعا نے جو دعا آپ نے مانگے ہے وہ تو ویسے فضول کی دعا ہے، کیونکہ جس دعا کے لیے قبولیت نہ ہو وہ تو فضول کی ہوگی نا. تو اسی وجہ سے آپ جو ہے عمر کی زیادتی کی دعا نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون فلا يستقدمون فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ استخار اور استقدام اس میں نہیں آتا. تو اسی وجہ سے عمر کی زیادتی کا طلب جو ہے یہ جائزہ یعنی یہ ویسی ہی ہے. یہ تو جو ہے تشریح ہو گیا. تو اس عقیدے سے معلوم ہو گیا کہ انسان کا موت جو ہے جس سبب کی وجہ سے یا جس مدت میں بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے وہی مدت مقرر کی دی. مثال کے طور پر کوئی قاتل اٹھ کر جو ہے مقتول کو قتل کر لے، تو ہم یہی کہیں گے نا کہ اس مقتول کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ہی عمر لکھا تھا. یا کوئی انسان جو ہے وہ اچھا بالا تھا، وہ جو ہے سمندر میں ڈوب جائے، تو اس ڈوبنے کا اگرچہ یہ سبب جو ہے ڈوبنا ہو گیا یا یہ قتل ہو گیا، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی میعاد جو ہے اتنا ہی ان کے لیے مقرر تھا. تو یہاں پر اس عقیدے کو لا کر جو ہے معتزلہ کے عقیدے پر رد کرتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ موت مرتا ہے، کیا؟ جو شخص جو ہے طبعی موت مرتا ہے وہ تو اپنے اجل کے مطابق مرتا ہے. یعنی ہم یہی کہیں گے کہ اس کا مدت ہی اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں ان کے لیے یہی لکھا تھا. لیکن جو کسی اور سبب سے مرتا ہے، مثال کے طور پر قتل کی وجہ سے جو ہے کوئی مار لیتا ہے، یا وہ جو ہے ڈوب جاتا ہے کسی سمندر پانی وغیرہ میں، یا جو ہے وہ جل جاتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ مقتول شخص جو ہے یہ جو ہے اپنے اجل سے پہلے مرا ہے، اپنے اجل سے پہلے مرا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسباب جو بھی ہو موت کے، ہم ہر صورت میں یہی کہتے ہیں کہ اپنے وقت پر جو ہے وہ مرا ہے. تو اب وہ جو ہے معتزلہ جو ہے ہمارے اس عقیدے پر رد کرتا ہے، ہمارے عقیدے پر اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ چلو کہ اسباب جو بھی ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یہی عمر لکھا تھا، یہی مدت لکھا تھا کہ یہ دنیا میں 60 سال گزارے گی، پھر اس کی موت کا سبب قتل ہوگا، پھر اسی وجہ سے جو ہے یہ مرے گا. تو پھر جو ہے آپ کہہ لیتے ہو کہ مقتول جو ہے اپنے مقرر میعاد پر مرا ہے، تو پھر قاتل کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟
क्या थी, कातिल को सजा देने की क्या जरूरत है जबकि अल्लाह तबारक तआला ही ने उसके लिए जो है ये मियाद मुकर्रर किया है। तो हम कहते हैं कि देखो क्या है एक एक होता है इरादे तशरीई, एक अहकाम होते हैं, तशरीई अहकाम होते हैं, एक तकवीनी अहकाम होते हैं। तशरीई अहकाम वो अहकाम कहलाते हैं जिसका इंसान को मुकल्लफ बनाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात का मुकल्लफ बनाया गया, चोरी, डकैती, कत्ल वगैरह से मना किया गया। ये अहकाम तशरीई है। और एक है अहकाम तकवीनी। अहकाम तकवीनी वो अहकाम होते हैं, वो फैसले होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ होते हैं, उसका जो है हमें मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर कातिल के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म तशरीई मुकर्रर किया है कि आप किसी को बेगुनाह को कत्ल नहीं करेंगे। और इंसान जो है वो अहकाम तशरीई का मुकल्लफ होता है, अहकाम तकवीनी का मुकल्लफ नहीं होता है। तो कातिल ने जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म तशरीई के खिलाफ किया है, तो इसी वजह से जो है क्या किया है, उसको सजा दी जाती है। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला के किस चीज़ के तकवीनी में ये बात लेकर हुआ था कि फला शख्स जैद जो है अहमद जो है जैद को कत्ल करेगा, उसकी वजह से वो मरेगा और ये उसका मियाद है, ये तकवीनी में लिखा है। लेकिन इस तकवीनी का तो हमें इल्म नहीं था ना, हम तो सिर्फ तशरीई अहकाम के मुकल्लफ होते हैं, दुनियावी अहकाम के मुकल्लफ होते हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला के खजाने और उनके इरादों का क्या मालूम है। तो इसी वजह से जो है हर इंसान जो है जब भी हुक्म तशरीई का मुखालिफत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो शरीयत में नाफिज है सही है, उसको सजा मिलेगी। हाँ अलबत्ता हुक्म तकवीनी में जो चीज़ हो उसका जो है इंसान मुकल्लफ नहीं होता। तो इसी वजह से कातिल ने जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म तशरीई के खिलाफ किया है, उसकी जो है वो क्या करते हैं, उसका इनकार किया है, कत्ल किया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म तशरीई दिया था कि आप जो है किसी को कत्ल नहीं करेंगे, अगरचे तकवीनी में ये बात लिखी थी कि उसका मौत जो है कत्ल की सबब की वजह से होगा, लेकिन फिर भी जो है हम हुक्म तशरीई की वजह से जो है उसको क्या देते हैं, या कातिल को सजा देते हैं। ये हो गया ये बात। आगे क्या बात है आगे मैंने बता दिया ना कि उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र में बढ़ोतरी से दुआ से मना फरमाया था। और इस अकीदे से भी मालूम होता है कि उम्र की दुआ जो है वो रायगा है, फजूल है। तो आप कहते हो कि अल्लाह तबारक तआला ने जितना उम्र लिखा हुआ होता है उतना ही होता है, उसमें कमी और बेशी नहीं होती है। तो इस पर एक और सवाल होता है, सवाल ये होता है कि बाज़ हदीस में ये आता है कि दो वजूहात की बिना पर उम्र बढ़ती है। कितने? दो वजूहात की बिना पर बढ़ती है। हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के साथ जो है उम्र बढ़ती है, और दूसरा ये फरमाया कि सिला रहमी के साथ जो है वो भी उम्र बढ़ती है। जो शख्स रिश्तेदारी निभाता है तो उसका जो है वो क्या होता है, उसका उम्र बढ़ती है, और जो शख्स दुआ करता है तो उसका भी उम्र बढ़ती है। तो आपका अकीदा जो है वो हदीस के खिलाफ हो गया। आपका अकीदा ये कह रहा है कि किसी का उम्र नहीं बढ़ता है, तुम्हारा हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस कह रहे हैं कि उम्र बढ़ती है। तो हम उसको दो जवाब देते हैं। कितने जवाब देते हैं? दो जवाब देते हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुअल्लक, तकदीर मुबरम। तो तकदीर मुअल्लक यानी तकदीर मुअल्लक में ये बात लिखी हुई होती है कि अगर फला दुआ करेगा तो उसकी उम्र इतनी होगी, 40 साल होगी, अगर वो दुआ नहीं करेगा तो इतने ही उम्र होगी। तो हम भी यही कहते हैं कि तकदीर में जो है 60 और 50 लिखा होता है, 60 और 40 लिखा होता है। अगर दुआ करेगा तो 60 होगा, अगर दुआ नहीं करेगा तो 40। तो ये भी तो तकदीर के मुताबिक हो गया ना। तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है, ये भी हमारा उसका खिलाफ नहीं है। दूसरा जवाब जो कि सही बेस्ट है, वो सही जवाब है अकायद की रोशनी, वो क्या उसूल की रोशनी में, वो ये है कि यहाँ पर जो दुआ के साथ उम्र में बढ़ने की बात है, या सिला रहमी में दुआ उम्र में बढ़ने की बात है, तो ये जो है असल में वाकई उम्र में बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि उम्र में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी। एक शख्स जो है वो बगैर दुआ करने वाला, एक शख्स जो 60 साल में जो एक काम करता है, आप जो है उसको 40 साल में तो ये करेगा। मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने 1000 किताबें लिखी हैं, हालांकि उसका 63 साल उम्र था।
کتنا عمر تھا؟ 63 سال عمر تھا. ہم 63 سال میں ان 1000 کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے 1000 کتابیں لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو لوگ چلتے پھرتے کتب خانہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ چلتے پھرتے کتب خانہ کہتے تھے. جب بھی مسئلہ ہوتے تھے فوراً کیا کس کے پاس؟ مولانا شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عمر میں جو ہے برکت کی وجہ سے جو ہے انسان کا عمر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کام جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک سال 100 سال میں جو ہے اتنا کام نہیں کرتا جس طرح آپ 50 سال میں کم ہوتا ہے کام کر لیتے ہیں. تو وہ جو ہے عمر کی برکت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو دیکھو وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے مدتیں اور میعادیں مقرر فرما رکھی ہے. ایک اور عقیدہ، یہ چھوٹا سا عقیدہ ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں. میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں ہے. یہ عقیدہ نمبر 21 بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا جو ہے وہ المحند علی المفند کا جو ہے دیوبند کے بارے میں تھوڑا کچھ پڑھ لیتے ہیں. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخف عليه شيء، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں تھا قبل ان یخلقہم، ان کی مخلوق کی پیدائش سے پہلے. وعلم، اور وہ جانتے تھے، ما ہم، وہ سب کچھ، ہم عاملون، جو کرنے والے، قبل ان یخلقہم، ان کی پیدائش سے پہلے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ سب کچھ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں تھا، اور مخلوق کی پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ سب کچھ جانتے تھے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یہ معتزلہ، روافض اور قدریہ کے عقیدے پر رد کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح یعنی صفات ازلی اور صفات ابدی کا انکار کرتے ہیں کہ اور یہ علم بھی چونکہ ایک صفت ہے نا، تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب انسان کوئی عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں بھی یہ کام کرنے والا ہے. ہم اس کو ایک جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر اس کو دوبارہ بھیج دیا جائے، لَعَادُوا، تو وہ دوبارہ وہی عمل کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر کیا کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے. کھینچ کر جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کفار جو ہے قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو ہم جو ہے دوبارہ نیک عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نافرمان ہے کہ اگر دوبارہ بھی اس کو زندگی ملی نا تو یہ وہی عمل کریں گے جس سے ان کو پہلے روکا گیا ہے. تو دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، حالانکہ قیامت ابھی تک آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کی ان کی اس بات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ کہے گا، اور ان کو دوبارہ جانے والے افعال کا بھی یہ علم ہے، حالانکہ ابھی تک قیامت بھی واقعہ نہیں ہوا ہے اور ان کا دوبارہ زندگی بھی ان کو نہیں ملے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے 14 سال پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ افسوس بھی کرے گا، اگر ان کو دوبارہ زندگی بھی دیجیے تب بھی یہ لوگ انکار کریں گے. تو ہم اس کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خبر دیا ہے کہ اگر لوٹ کر آئیں گی تب بھی وہ لوگ عمل کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز سے پہلے بھی علم تھا. قرآن میں دوسری جگہ ہے نا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُوا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہوتا ہے اس میں ذرا سے بہتری وہ جانتے نا تو ان کو ضرور سناتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ کفار جو ہے ان کے یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس پر جو ہے کوئی بھی دین کا کام جو ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اسی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ایمان ہی نہیں دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جو ہے وہ اپنے اعمال یعنی ہر شخص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کے عمل سے پہلے بھی علم تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اب تھوڑا سا المحنت علی المفنت پڑھتے ہیں.
المہند علی المفند جو ہے یہ ہم نے کچھ اس کا جو ہے پس منظر پڑھ لیا تھا. یہ جو ہے اس میں دیوبندیوں کا جو ہے کہ کس چیز کا ذکر ہے, دیوبندیوں کا عقیدے ذکر ہے. یا یہ ایسا کر لیتی ہوں کہ اس المہند علی المفند کے لیے جو ہے